دیکھو کہاں کہاں ہم شرک کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ. سنو, نو گرل فرینڈ, نو بوائے فرینڈ, نو لو شب. اللہ تعالیٰ نے کہا یہی اس کا لائف اسٹائل ہے. وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ. لڑکے ہو کان کھول کے سنو, نو گرل فرینڈ, کوئی نہیں چلے گا. یہ لڑکی ہو سنو, یہ جو مارکیٹ میں گھومتی ہو دوپٹہ سرکا کے, گلے میں لپیٹ کے, کبھی حجاب پہن کے, کبھی کچھ پہن کے, ٹھیک ہے عبایا ہی پہنا, برقع ہی پہنا, مارکیٹ میں گھوم رہی ہو, ادھر ادھر جا رہے ہو, میری ماں, میری بہن, میری بچی, یہ شرک ہے. نام بورڈ پر لکھ لینا اہل حدیث, لیکن کوئی فائدہ نہیں, یہ شرک ہے. کہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھو کیا کہا, وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ. نو لو شف, نو گرل فرینڈ, نو بوائے فرینڈ, نہیں چلے گا. یہ اگر تمہیں کسی سے لو ہوا ہے, اللہ نے ڈالا ہے, صحیح طریقہ ہے, اپنے گھر والوں کو اس کے گھر والوں کے پاس بھیجو. لڑکی ہو اپنے گھر میں ذکر کرو فلاں لڑکا مجھے پسند ہے, اس کے گھر جا کے میرا پیغام دے کے آؤ. لڑکا ہو اپنے گھر والوں سے کہو جا کے اس کے گھر پیغام دے کے آؤ. اور اگر ایسے نہیں کیا, لو شب کے چکر میں پڑا, عشق اور غرام اور اس طرح کی چیزوں میں پڑا, اور اس سے جا کے کہہ دیا میں تمہارے لیے زندہ ہوں, تمہارے لیے جان دے سکتا ہوں, اللہ کی قسم قرآن کہتا ہے یہ ایک خطرناک قسم کا شرک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا, نبیوں سے کہا تھا, نبیوں اعلان کر دو دنیا میں, قل کہو اے نبی لوگوں میں یہ عام اعلان کر دو, ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میری نماز, میری قربانی, میری زندگی, میری موت کس کے لیے ہے؟ للہ رب العالمین, اس اللہ رب العالمین کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے, اس کے لیے ہے. میری زندگی بھی, میری موت بھی, میری قربانی بھی, میرا سونا جاگنا, اٹھنا بیٹھنا, چلنا پھرنا, جینا مرنا, سب کچھ اس ایک اللہ کے لیے ہے. اور یہ ایک اہل حدیث کا بچہ, خود اہل حدیث, اور وہ جا کے ایک اہل حدیث بچی سے کہتا ہے میں تمہارے لیے زندہ ہوں, میری جان تمہارے نام, اور میں تمہارے بغیر مر جاؤں گا. اور شرک نہیں ہے یہ؟ اللہ نے کہا تھا وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ. شرک نہیں کرتے ہو اہل حدیث ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا شرک سے ڈرنا, کیونکہ شرک اخفا من دبیب النملۃ السوداء علی الصخرۃ السماء فی اللیلۃ الظلماء علی الصحراء البہماء. شرک جو ہے اتنی باریک چیز ہے جیسے کالی چیونٹی اندھیری رات میں کالی چٹان کے اوپر دور دراز ایک اندھیرے بیابان جنگل میں چل رہی ہے. یہاں سے نہ تو ہمیں دکھ سکتی ہے, نہ ہمیں اس کی آواز سنائی دے سکتی ہے. ایسے ہی شرک ایسے ہمارے اندر گھس جاتا ہے دلوں میں, اور ہم کر بیٹھتے ہیں. نہ تو ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ میں شرک کر رہا ہوں, نہ سنائی دیتا ہے کہ میں شرک کر رہا ہوں, اور وہ شرک ہم کر رہے ہوتے ہیں. علم کی ضرورت ہے, علم حاصل کرو, ورنہ دین سے تو گئے, دنیا سے بھی گئے, ہر جگہ سے گئے, اور کٹتے پٹتے رہو گے, اور یہی حالت رہے گی. لوگ بہت زیادہ شور شرابہ کرتے ہیں, مسلمان پریشان ہیں. کہتے ہیں مسلمان ہو گئے نابود. ہم یہ کہتے تھے بھی کہیں مسلم موجود؟ وضع میں تم ہو نصارہ, وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود. کون سا کام باقی رکھا ہے ہنود کا؟ کیا باقی رکھا ہے؟ تمہاری شادیاں ہنود جیسی, تمہارے رسم و رواج ہنود جیسے, تمہارے شادی بیاہ کے ہوں یا جینے مرنے کے رسم و رواج ہوں وہ انہی سے ملتے ہیں. تمہارا کلچر ہنود کا, تمہارا تمدن ہنود کا, تمہارا اٹھنا بیٹھنا ہنود کا, تمہارا قول و کردار اور گفتار تک ہنود کا.
پھر دعویٰ کرتے ہو مسلمان ہو. وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہو لوط. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. یہودی بھی شرماتا ہے ایسے مسلمانوں کو دیکھ کر. قرآن جیسی مقدس کتاب جو کائنات کے لیے روشنی ہے, رہنمائی کے لیے ایک نور ہے, اس کے ہوتے ہوئے ایسی بے رہ روی, ایسی گمراہی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے, اللہ تعالیٰ کے جو آئیڈیالوجی پہ 5 چیزیں ہیں, میں ان کو بہت ہی اختصار میں کہوں گا کیونکہ وقت ختم ہو گیا ہے اور آپ کے پاس بہت سارے علماء کرام ہیں. وہ جو لائف اسٹائل ہے اس میں 5 چیزیں اہم ہیں اور انہی کو کہا جاتا ہے اسلام کے ارکان. نمبر 1 توحید, لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں. اللہ کے سوا, آپ مانتے ہو نا اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں, مانتے ہو نا جی. دوسرے نمبر پر نماز قائم کرنا, تیسرے نمبر پر رمضان کا روزہ رکھنا, چوتھے نمبر پر زکوٰۃ دینا, 5ویں نمبر پر حج کرنا اگر طاقت ہے تو. یہ 5 ہو گئے اسلام کے ارکان. ان 5 ارکانوں کا حکم کیوں دیا گیا؟ کیوں حکم دیا گیا؟ اس کی بہت ساری حکمتیں ہو سکتی ہیں. اللہ کی ربوبیت کو قائم کرنا, اس کی الوہیت کو استھاپت کرنا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کو واضح کرنا. لیکن ایک حکمت یہ بھی ہے, انسان کا بچہ بن جائے, انسان کا بچہ بن جائے. یہ ایک لیبوریٹری ہے, اس میں ڈال کے اس کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے اور پھر اسے لانچ کیا جاتا ہے زمین پر. تمہارے اندر یہ خرابی ہے, یہ خرابی ہے, اس کو ٹھیک کرو. تمہارے اندر اس ریپیئرنگ کی ضرورت ہے. یہ ریپیئرنگ کیا ہے؟ عقیدہ توحید درست کرو. تمہارے اندر یہ خامی ہے, یہ خامی کیسے ختم ہوگی؟ نماز قائم کرو. تمہارے اندر یہ خامی ہے, اس کی ریپیئرنگ کیسے ہو سکتی ہے؟ روزہ رکھو. یہ سارے جو ریپیئرنگ ہے یہ صرف ریپیئرنگ کے کام آتے ہیں. عقیدہ توحید سے ہم شروع کرتے ہیں. 5 منٹ دیجیے گا شیخ. عقیدہ توحید. آج دنیا کے اندر شرم و حیا کا فقدان ہے. ہماری مائیں بہنیں بازاروں میں جو گھومتی ہیں, ہم جو ان کے پیچھے پیچھے گھومتے ہیں, ہم جو لائن مارتے ہیں, نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں. یہ جو بے حیائی ہمارے اندر آئی کہاں سے؟ قرآن کا مختبر لیبوریٹری یہ طے کرتا ہے کہ یہ برائی ہمارے اندر آئی کہاں سے. فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. نماز چھوڑو, بے حیا بنو گے. نماز کو ضائع کرو, بے حیا بنو گے. تمہاری بہن بیٹیاں بے حیائی کریں گی, تمہیں برا نہیں لگے گا. تم بے حیائی کرو گے, تمہیں برا نہیں لگے گا. بیٹی کو نماز پڑھنے کہو, وہ حیادار بن جائے گی. کیوں؟ قرآن کہتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ. بعد میں آنے والے لوگ جو بھی ایسے ہوں گے جو نماز کو ضائع کریں گے, ان کے اندر ایک بڑی بیماری پیدا ہو جائے گی. بے حیا ہو جائے گی. بیٹی کو حیادار دیکھنا چاہتے ہو, عزت کو سنبھالنا چاہتے ہو, اسے مار کے نماز پڑھواؤ. دیکھو اس کی ریپیئرنگ ہو جائے گی, حیا اس کے اندر آ جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا, ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء. فحش سے, بے حیائی سے روکے گی نماز. ریپیئرنگ, نماز پڑھنے اس لیے کہا تاکہ بے حیائی تمہاری ختم ہو جائے گی. کوئی تھپڑ مارتا ہے, کوئی ہمارا گھر توڑتا ہے, کوئی ہماری مسجد توڑتا ہے, کوئی ہمارے مدرسے کو بلڈوز کر دیتا ہے, بے حیا بن کے ہنستے. یہ بے حیا ہم بنے کیسے؟ پورا سماج ہی بے نمازی ہے. کیوں نہیں بے حیا بنیں گے؟ کیوں نہیں بنیں گے؟ بیٹی بے حیائی کیوں کرتی ہے؟ میرے سامنے میری بیٹی اپنے بوائے فرینڈ سے بات کرتی ہے, چیٹنگ کرتی ہے, رات بھر وہ سوشل نیٹ ورک پر لگی پڑی رہتی ہے. وجہ کیا ہے؟ میں نے کبھی اس کو نماز پڑھنے نہیں کہا, اس کی ریپیئرنگ نہیں کی, اور جب ریپیئرنگ نہیں کی تو وہ بے حیا بنے گی. اور کسی نے نہیں بنایا, میں نے بنایا. مجرم ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے پکڑے گا قیامت کے دن. ایک بچی دی تھی تمہیں امانت, تم نے بے حیا بنا کے رکھ دیا, پوچھے گا قیامت کے دن. دوسری چیز, روزہ. اللہ تبارک و تعالی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ بھی ریپیئرنگ ہے.
من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه. جو جھوٹ بولنا، چغل خوری کرنا، غیبت کرنا وغیرہ وغیرہ جو نہیں چھوڑے گا روزہ رکھ کے بھی، تو اللہ کو اس روزے کی کوئی پرواہ نہیں، وہ روزہ ہوا ہی نہیں. روزہ رکھنے کا مطلب جھوٹ چھوڑ دو، غیبت چھوڑ دو، چغل خوری چھوڑ دو. اگر کوئی تم سے لڑے فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ أَنَا صَائِمٌ. اگر کوئی اسے لڑتا ہے، گالی دیتا ہے، اسے گالی نہ دے، اس سے دور ہٹ جائے اور کہے میں روزے سے ہوں، میں اپنا روزہ خراب تمہاری وجہ سے نہیں کروں گا. لڑائی سے بچ گیا، غیبت سے بچ گیا، چغل خوری سے بچ گیا، جھوٹ سے بچ گیا، فریب سے بچ گیا، فراڈ سے بچ گیا، حرام کاری سے بچ گیا، ان چیزوں سے بچ گیا، روزے نے ریپیئرنگ کر دی. یہی حال زکوٰۃ کا ہے. زکوٰۃ میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر. لوگو صدقہ خیرات جو کرتے ہو، احسان جتا کے یہاں وہاں بول کے میں نے اتنا چندہ دیا، میں نے اتنا صدقہ کیا، جب تم نے بولا یہ ضائع ہو گیا. تم نے دوسرے کے دل کو دکھایا، جس کو دیا ہے اس کا دل دکھے گا یا نہیں جہاں تہاں بولتے پھر رہے ہو؟ تو یہ جو تم نے دل کو دکھایا، خبردار ایسا نہ کرو. زکوٰۃ بھی ریپیئرنگ کر رہا ہے، دوسرے کے دلوں کو دکھی نہ کرو. حج میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ. وہی چیزیں، گندگی کی کوئی بات نہیں، بے حیائی کی کوئی بات نہیں، گانا شانا نہیں، یوٹیوب میں کوئی مووی شوئی نہیں. جب احرام پہن لو، احرام پہننے کے بعد خبردار ایسے بھی نہیں، لیکن خاص طور سے جب تم نے احرام پہن لیا فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ. لڑائی جھگڑا نہیں، گالی گلوچ نہیں، فحش اور بے حیائی نہیں. یہی ساری چیزیں حج میں بھی. اسلام کے 5 ارکان، 4 کو ہم نے دیکھ لیا. بچا توحید. توحید میں بے حیائی کہاں ریپیئرنگ ہے؟ آئیے اس کو بھی تھوڑا سا 1 منٹ میں دیکھ لیتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا میری غیرت کا خیال رکھو، میں تمہاری غیرت کا خیال رکھوں گا. ایک آدمی اپنی بیوی سے ساری غلطیاں اس سے معاف کر سکتا ہے. خدمت نہیں کرتی ہے معاف کر دے گا، کپڑا پریس کر کے نہیں دیتی ہے معاف کر دے گا، کھانا بنا کے نہیں دیتی ہے معاف کر دے گا، لڑائی جھگڑا کرتی ہے معاف کر دے گا، کسی دن وہ تھپڑ نہیں مار دے گی وہ بھی معاف کر دے گا. ایک گناہ ہے معاف نہیں کرے گا، اور وہ کون سا گناہ ہے؟ شوہر کا کوئی ایک درجہ کسی اور کو دے دے، کسی اور کے ساتھ بیٹھ جائے، کسی اور سے ہنس ہنس کے ٹیلی فون پر بات کرے، کسی اور سے اپنے پیار کا اظہار کرے، اپنی اندرونی باتیں کسی اور سے ساجھا کرے، شیئر کرے. شوہر کو کرنا چاہیے اور کسی اور سے. یہ معاف کرے گا کوئی شوہر کوئی معاف کرے گا؟ نہیں کرے گا نا، نہیں کرے گا نا. کرے گا کوئی؟ ہرن پور میں ایسا چلتا ہے کیا؟ تو بولیے نا، نہیں کرے گا نا. کیا شوہر نے بیوی کو پیدا کیا ہے؟ پیدا کیا ہے. اتنا بڑا حق اس نے کہاں سے پایا؟ بیوی کہہ سکتی ہے میں اپنی مرضی کی مالک ہوں، جسم میرا ہے، باڈی میری ہے، میں جو چاہوں وہ کروں. کہہ سکتی ہے وہ بیوی، لیکن نہیں کہتی ہے. کیوں نہیں کہتی ہے؟ شوہر کا حق ہے میرے اوپر، تو میرے اوپر یہ حق جتا سکتا ہے کہ میں کسی کو شوہر کا حق نہ دوں، ورنہ یہ طلاق دے دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا بدبخت، تم اپنی بیوی کو اتنا بھی حق نہیں دیتے جب کہ تم نے پیدا نہیں کیا. جب وہ پیٹ میں بن رہی تھی تم نے اسے بنایا نہیں. جب وہ جنم لے رہی تھی تم نے اس کے کان ناک اور وہ صاف نہیں کیے، تم نے اس کے نابی کو نہیں کاٹا، تم نے اسے دودھ نہیں پلایا، تم نے اسے کھانا نہیں کھلایا، تم نے اسے تعلیم و تربیت نہیں دی. جب وہ بالغ ہو گئی، بڑی ہو گئی، سندر اور کیوٹ دکھنے لگی، تب تم چلے گئے منہ اٹھا کے اس کے باپ سے جا کے ہاتھ مانگ لیا، اب کی بیٹی کا ہاتھ مجھے دے دو، اور لے کے چلے آئے ہو اپنے گھر، اور اتنا بڑا حق جتاتے ہو. اور اللہ نے سارا کام کیا تمہارے لیے، اور اس کو چھوڑ کر کسی اور کے پاس چلے جاتے ہو اور شرک کرتے ہو. کیسے کر لیا تم نے؟ ڈر نہیں لگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو شرک کرتا ہے، إنه من يشرك بالله فكأنما خر من السماء أو تخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. جی
تو یہ توحید کے اندر یہ چیزیں تھی جو آپ نے دیکھا. یہ بے حیائی کی ریپیئرنگ توحید کرتی ہے، بے حیائی کی ریپیئرنگ نماز کرتی ہے، روزہ حج زکوٰۃ یہ بھی توحید ہی، یہ سارے ریپیئرنگ کے کام کرتے ہیں. تو اس لیے یہ احکام نازل ہوئے اور ارکان خمسہ جو اسلام کے ہیں وہ اسی لیے دنیا میں آئے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حقیقت میں اسلام کو سمجھنے، اپنے لائف اسٹائل کو چینج کرنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مطلوب طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس لائق بنا دے کہ دوبارہ ہم نکالے ہوئے گھر جنت میں واپس جانے کے مستحق بن سکیں. ھذا وصلی اللہ وسلم وبارک وانعم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر.